السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قرآن میں نکاح کا طریقہ کہاں ہے، وہابی کا قرآن پر اعتراض۔ دوستو، ایک منکر قرآن، روایت پرست، وہابی، اس نے اعتراض کیا ہے۔ اس نے کہا یار دیکھو، تم لوگ کہتے ہو ہمارا قرآن ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو بتاؤ نکاح کا طریقہ کہاں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا جواب تو میں دوں گا، تمہارا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی اگر ایک بھی شرط کم ہے تو نکاح نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے؟ تو تمہاری تو جو نکاح کا خطبہ ہے، جو نکاح کے دوران خطبہ دیا جاتا ہے، وہ روایت تو ضعیف ہے، اس حساب سے تو تمہارے نکاح ہی باطل ہیں۔ اور اس کو میں نے نہیں، زبیر علی زئی، تمہارا اہل الحدیث سلفی وہابی محقق، اس نے کہا یہ روایت ضعیف ہے۔ ابی اسحاق مدلس راوی ہے۔ اب بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس حساب سے تمہارا چونکہ خطبہ ثابت نہیں ہے، نکاح کے دوران جو خطبہ دیا جاتا ہے کوئی روایت صحیح نہیں ہے بے اعتبار سند، تو میں نے کہا جاؤ تمہارے نکاح باطل۔ دیکھا کیسا تیر مارا، یاد رکھیں گے۔ آج دوستو آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے قرآن سے نکاح کا طریقہ ثابت کرے گا۔ روایت پرستو سیٹ بیلٹ باندھ لو، قرآنی میزائل آ رہے ہیں۔ قرآنی میزائل جب چلتے ہیں نا تو روایت پرستوں کے مورچے بنکر کسی کام کے نہیں رہتے۔ دوستو قرآن کی چند آیات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ مثال کے طور پہ ایک بات یاد رکھیں، نکاح ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے۔ دوستو آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے ایک مضبوط عہد لیا تھا۔ یہ عہد وہی ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے، یعنی عورت اور مرد کے درمیان باہمی رضامندی سے ایک مضبوط معاہدہ قائم ہوتا ہے۔ مضبوط عہد و پیمان یعنی میثاقاً غلیظہ کیا ہے؟ وہ یہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ پہلی چیز ایگریمنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا رضامندی شرط ہے، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کسی عورت کو اس کی بغیر رضامندی کے زبردستی آپ شادی نہیں کر سکتے، رضامندی ضروری ہے۔ تیسرا ایجاب و قبول، قرآن سے بتا رہا ہوں روایت پرستو، مجھے پتہ ہے تمہارا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کہتا ہوں تدبر کرو۔ تم لوگ کیا خاک تدبر کرو گے؟ صحیح البخاری کے مطابق تو تم لوگ اونٹ کا پیشاب پیتے ہو، اب بھی پیتے ہو 2025 میں۔ تو اونٹ کا پیشاب پینے والا اس کا تو دماغ نہیں کام کرتا، وہ کیا خاک تدبر کرے گا؟ دوستو ایجاب و قبول تیسری شرط۔ پس انہیں عورتوں کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں بالمعروف رضامندی پر راضی ہوں۔ یہ آیت دوستو صاف طور پر بتا رہی ہے کہ نکاح عورت اور مرد دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں ایجاب و قبول کی قرآنی بنیاد ہے۔ تینوں کی۔ چوتھا، اسی طرح مرد کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے نکاح کے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے طلب کرو، یعنی مہر دے کے۔
قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے۔ چوتھا، مہر کا تعین۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ مہر کے بغیر نکاح مکمل ہی نہیں ہوتا، یہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ پانچواں، گواہوں کی موجودگی۔ دوستو نکاح دنیاوی معاملہ ہے۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، تو نکاح کیا ہوا؟ دین کے ساتھ دنیاوی معاملہ ہوا، کیونکہ دنیا میں ہم کر رہے ہیں نا۔ یہ قرآن کے مطابق ہر چیز میں جو دنیاوی ہے، اہم، امپورٹنٹ، اس میں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اس کے اندر اپنے لیے 2 گواہ مقرر کرو جو لکھت پڑھت بھی کریں اور 2 سچے گواہ ہوں۔ طلاق کے لیے اللہ نے 2 گواہوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ طلاق کے لیے جب رشتہ ٹوٹتا ہے، رشتہ ٹوٹنے پہ اگر 2 گواہ ہیں تو رشتہ جب جوڑا ہے اس میں تو بدرجہ اولا 2 گواہ ہوں گے۔ اور دوسرا یہ چونکہ دنیاوی معاملہ ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہاں پر بھی لاگو ہوگا۔ نکاح دنیاوی معاملہ ہے نا، دنیا میں ہم کر رہے ہیں، تو دنیا کے معاملات میں اللہ نے فرمایا نا 2 گواہ لاؤ، تو اس کے اندر بھی ہم 2 گواہ لائیں گے۔ اور ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے، کل کے دن لڑکا پھر ہی نہ جائے اپنی بات سے، میں تو اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں ہوں، آئی ڈونٹ نو یہ کون ہے، وہ بیچاری تصویریں اور اپنی ویڈیوز دکھاتی رہے، لڑکا بدل جائے، میں تو جی اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو سب اے آئی کے ذریعے اس نے نقلی وہ سافٹ ویئر یوز کر کے بنائی ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ کیا کریں گے آپ؟ اسی وجہ سے دنیاوی معاملات میں جس طرح آپ قرض دیتے ہو نا کسی کو، تو 2 گواہ لکھت پڑھت، تاکہ کل کے دن بندہ مکر نہ جائے، یہ حکمت بھی ہے۔ طلاق کے لیے جس طرح 2 گواہ ہوں گے، اسی طرح نکاح کے وقت، کیوں؟ دنیاوی معاملہ ہے۔ مرد اور عورت کی رضامندی، مہر کا تعین اور ادائیگی، 2 گواہوں کا ہونا، دونوں فریقین کے درمیان ایگریمنٹ، ایجاب و قبول، یہ سب کچھ دوستو ہم نے قرآنی آیات سے ثابت کیا۔ روایت پرستو، قرآن کے اندر روایت پرستو، قرآن کی آیات سے ثابت کرو۔ تمہارے نکاح والا خطبہ کہاں ہے؟ ہیلو تمہاری تو روایت ہی ضعیف ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کے بندے تمہارے محققین کہہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، تمہارے نکاح ثابت نہیں ہے، ہمارے الحمدللہ ایک ایک چیز میں نے ثابت کی ہے، قرآن سے آیات پیش کی ہیں باقاعدہ، ہمارا نکاح الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے۔ تم لوگ اپنی فکر کرو، اپنی خیر مناؤ۔ دوستو ٹینشن نہیں لینی، آپ کا بھائی انشاءاللہ شیر کی طرح میدان میں کھڑا ہے، سارے روایت پرستوں کے سوالوں کے نہ صرف جواب دے رہے ہیں، ان کی دم پہ ہم نے پاؤں رکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے دشمن ہیں۔ ایک بدبخت روایت پرست مجھ سے پوچھتا ہے دانت صاف کرنے کا طریقہ قرآن سے بتاؤ، اندازہ کرو، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ صحیح بخاری کے آنے سے پہلے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے صحیح البخاری کے آنے تک لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے۔ عام جو روایت پرست ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے دیکھو کیسی کیسی گمراہ مخلوق سے آپ کے بھائی کا واسطہ پڑا ہوا ہے، پھر بھی دیکھو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور کوئی بندہ ہو تو وہ پاگل ہو جائے ان کے سوال سن کے اور ہنسے خود پہ بھی اور ان پر بھی کہ کن سے واسطہ پڑا ہے، لیکن الحمدللہ قرآنی تلوار ہاتھ میں ہے، قرآنی نور دل میں ہے، انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب دیں گے، اور ہمارے سوالوں کی یہ جواب نہ ان کے بڑے دے سکتے ہیں نہ ان کے چھوٹے دے سکتے ہیں۔ ہمت ہے تو اس روایت کو صحیح ثابت کر کے دکھائیں۔ میں نے تو ان کی جڑ پہ اٹیک کی ہے، آپ نے فکر نہیں کرنی، بس وتھ ترجمہ قرآن پڑھا کرو، سب کا پڑھا کرو، یہ چھوڑ دو کہ فلانے فرقے کیا ہے، یہ فرقے کیا ہے،
ترجمہ لگ بھگ 98% سب کا ایک ہی ہوتا ہے، مفہوم سمجھو، تدبر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کے ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں سے، 2 نمبر راویوں سے دین لو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِهِ، میرے قرآن کو تھامنا، اور قیامت کے دن پھر پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ باقاعدہ قرآن کے اندر آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گا اس قرآن کے متعلق۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے۔ آخر میں شعر، قرآن والوں سے مقابلہ، قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل، ہمارے سامنے روایت پرستو تمہاری بریکیں فیل۔ دوستو اجازت ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔